بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے۔ حسب معمول میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک سلسلہ ہے سیرت النبی کے حوالے سے جو جاری و ساری ہے، اور پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا 467واں پروگرام تھا وہ، اور اس پروگرام میں ابھی ایک سلسلہ چلا ہوا جو ہے وہ خدمت خلق کا، چونکہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے اور تمام انبیاء اکرام جو ہیں وہ خدمت خلقی کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، اور اگر آپ اسے جملہ معترضہ سمجھیں، خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ ان کی یہ خدمت کہ انہیں اللہ سے ملا دیا جائے اور انہیں دوزخ سے بچا لیا جائے۔ ظاہر ہے اس سے بڑی خدمت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی، اور جو ظاہری اعتبار سے ہماری دنیاوی اعتبار سے خدمتیں ہیں ان پر بھی گفتگو ہوتی رہی کہ کس طرح جو ہے انبیاء کرام جو ہیں لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے ساتھ جو زندگی، معاشرتی زندگی گزاری، وہ خدمت خلق کے حوالے سے۔ پچھلا پروگرام ہو رہا تھا جس میں حجر اسود کا تذکرہ آیا تھا کہ اس میں آپ نے کیسے یہ نبوت سے پہلے کی باتیں، مکی زندگی پر بات ہوئی، پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کی کس طرح خدمت کیا کرتے تھے۔ حلف الفضول پر بات ہوئی تھی، حجر اسود پر بات ہوتی، ایک پاگل مخبوط الحواس عورت کے بارے میں بات ہوتی، یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ جاری تھے۔ حلف الفضول پر بات ہوئی تھی، اور پھر جو ہے وہ مخبوط الحواس خاتون کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ نے اس سے کہا کہ بھئی تم مجھ سے باتیں کر لیا کرو۔ اب آپ سوچئے تو ذرا، شہنشاہ دو عالم، اشرف الانبیاء اور اس کائنات کی سب سے معتبر شخصیت، اور وہ ایک مخبوط الحواس خاتون سے کہا تم مجھ سے باتیں کر لیا کرو۔ اتنا وقت اللہ کے رسول کتنا وقت دیتے تھے اور کتنی محبت کرتے تھے اپنی امت سے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جاری تھیں۔ میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب سے ریکیپ لے لیتے ہیں، پھر ہم اس سے آگے کی طرف چلتے ہیں، کوشش کریں گے کہ یہ خدمت خلق کا موضوع جو ہے آج کے، اور اگر نہیں ہوا تو نیکسٹ پروگرام تک اختتام کو پہنچے، پھر آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ مزاج ہیں آپ وبرکاتہ۔ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ یہ موضوع اصل میں میں چاہتا ہوں ہر پروگرام میں اس کا وائنڈ اپ ہو جائے۔ ہاں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ خواہش پہ دم نکلے۔ جب آپ یہ فرما رہے تھے تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ کیسے جب یہ تصور قیامت تک چل رہے ہیں تو موضوع تو چلتا رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ خدمت خلق جو ہے، خلق تو قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول کی سیرت بھی قیامت تک کے لیے ہے، تو خدمت خلق کا پہلو کم تو نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا، اس کا ہم ذکر کریں گے، قرآن حدیث میں خدمت خلق کے موضوعات کیا ہیں اس پر بات کریں گے۔ تو پچھلے پروگرام کا ریکیپ جو ہے جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کئی نشستوں سے خدمت خلق کا موضوع مستقل جاری ہے، اور گزشتہ پروگرام میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ امور اور معاملات جو خدمت خلق سے متعلق ہیں، آغاز وحی سے پہلے کے واقعات بھی اور کچھ واقعات آغاز وحی سے بعد کے۔ آغاز وحی سے قبل وہ حلف الفضول کا واقعہ ہو کہ یا معاہدہ ہو کہ جس میں نبی علیہ السلام اس معاہدے میں شریک ہوئے کہ جو مظلوم لوگوں کی داد رسی کے لیے کیا گیا، ایسے مظلوم لوگ کہ جو قریش کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے یا مکہ مکرمہ میں آباد قبائل سے تعلق نہ رکھتے، باہر سے تشریف لائے ہوئے تھے، مگر ان کا کوئی حق مارا جاتا، زیادتی ہوتی تو کہیں وہ داد رسی نہیں کر پاتے، تو ان کی داد رسی کے لیے معاہدہ ہوا، حلف الفضول، اس پر ہم نے کلام کیا۔ پھر 35 برس کی عمر مبارک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو حجر اسود کے نصب کیے جانے کا معاملہ، اس میں حضور علیہ السلام کے کردار پر جو اعتماد لوگوں کا تھا، صادق آ گئے، امین آ گئے، اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ اور جو حضور علیہ السلام کی فراست کا معاملہ تھا کہ جہاں تلواریں نکل آئیں اور جان کے دشمن لوگ ہونے لگے تھے، وہاں سب قبائل کے سرداروں کو آپ نے شریک کر لیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ نے حجر اسود کو نصب کیا۔ اس میں یہ نقطہ بھی تھا کہ لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، ان کے تنازعات کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، جنگ و جدل سے وہ بچا لیے جائیں، اس کی کوشش کرنا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ یہ آغاز وحی سے پہلے کے معاملات۔ پھر وہ ذکر بھی ہوا کہ جو آپ تجارت فرماتے تھے، آغاز وحی سے پہلے کی بات ہے، تو تجارت میں خاصا نفع ہوتا، وہ نفع کہاں استعمال ہوتا، وہ دولت، وہ مال کہاں استعمال ہوتا، وہ کسی بوڑھے کی خدمت کے لیے، کسی بیوہ کی خدمت کے لیے، وہ بچوں کو کچھ مٹھائی یا دیگر چیزیں فراہم کرنے کے لیے، وہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال استعمال ہوتا۔
آغاز وحی کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ ذکر آیا کہ کبھی کنیزیں آیا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں کہ آپ ہمیں بازار سے شے لا کر دے دیجئے، فلاں چیز لا کر دے دیجئے. گویا ان کنیزوں کو بھی تھوڑا سا سکون ملتا یا آرام کا تھوڑا موقع ملتا، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ملتا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان غلاموں اور کنیزوں کے کام کر دیا کرتے تھے. پھر ایک آپ نے جو اشارتاً بات فرمائی بلکہ ذکر فرمایا مخبوص الحواس اس خاتون کا، مخبوص الحواس خاتون کا کہ جس کی عقل معروف تھی اور جس سے لوگ شاید کلام کرنا پسند نہ کرتے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی مصروف ترین زندگی کو دیکھیے کہ اس کے تعلق سے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے تو تم آ جایا کرو، تمہیں کوئی ضرورت حاجت ہو تو مجھے بتا دیا کرو. یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے وہ معمولات ہیں جو آغاز وحی سے قبل بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، آغاز وحی کے بعد بھی دکھائی دیتے ہیں. ہمارے ہاں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کسی آدمی کو کوئی منصب مل جائے، چھوٹا سا منصب کوئی مل جائے، تو وہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے پروٹوکول شروع ہو جاتے ہیں. حد یہ ہوتی ہے، مجھے معاف کیجیے گا، یہ میں ذاتی تجربات آپ کے بھی ہوں گے، اپنے بھی شیئر کر رہا ہوں کہ یہ عالم ہو جاتا ہے کہ ذرا سا منصب مل جائے تو جو بہت فرینک لوگ ہوتے ہیں، کلوز ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، ان کے فون تک اٹینڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ملنا جلنا تو بڑی بات ہے، بجائے اس کے کہ ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی کام نہ کہہ دیں، اور اگر کام نہ بھی ہو تو کہتے ہیں یار اب ذرا میرا منصب کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے، پروٹوکول کہتا ہے کہ ان سے نہ ملا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بھی پروٹوکول نہیں تھا. جی آپ تو صحابہ کرام کے درمیان ایسے بیٹھتے تھے کہ لوگ آپ کے آ کے پوچھتے تھے کہ تمہارے نبی کون ہے بھائی، یہی بالکل صورت صحیح ہے، بات، یہ پوچھا کرتے. تو یہ نصیحتیں ہم کہیں نہیں حاصل کرتے. جنگ و جدل ہمارے ہاں ہوتے ہیں، صلح کرانے کے لیے کوئی بھی نہیں آگے بڑھتا. ساری دنیا جنگوں کی آگ میں جھونک دی گئی ہے، کوئی حلف الفضول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی جو ہے اس معاملے پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے، معاف کیجیے گا مجھے کچھ باتیں شاید آپ کو اچھی نہ لگیں، ہم رات دن جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کسی آدمی نے یہ اہتمام نہیں کیا کہ اس ربیع الاول پر ہم سب آپ بیٹھ کے یہ طے کر لیں ہم ایک ایک سنت پہ عمل کریں گے. مطلب کچھ لوگ یہ کر لیں کہ اس محفل سے ہم اٹھیں گے تو ہم صرف ایک سلام کی سنت پہ عمل کر لیں گے. کوئی صاحب کہیں کہ ہم صرف پڑوسی کی خبر گیری پہ عمل کر. اگر رسول اللہ کی ایک ایک سنت کو ایک ایک آدمی بھی اپنا لے، معاشرہ تبدیل ہو جائے. جی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ محافل جہاں نبی مکرم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو بابرکت ہے، بابرکت ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، اور ان سے ایک جہاں نبی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام کے جو امت پر احسانات در احسانات ہیں ان کا ادراک ہونا چاہیے اور آپ کے لیے محبت اور بڑھنی چاہیے. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ یا اس مطالعہ کرنے کا ارادہ لے کر اٹھنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کے ارادے سے اٹھنا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ رات کو میں نے کسی جلسے میں شرکت کی، کسی مجلس میں شرکت کی اور فجر کی نماز میں ضائع کر دوں، جو کہ فرض ہے، جو کہ فرض ہے. ٹھیک ہے، میں نے کھانا کھانا شروع کیا اور میں خوب ڈکارے بھی لے لی، لیکن نہ آغاز میں دعا پڑھنا یاد رہا، نہ درمیان میں دعا دہرانا یاد رہا، نہ اختتام پر اللہ کا شکر ادا کرنا یاد رہا. تو اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے کردار، آج ہمارے گفتار، آج ہمارے اعمال، آج ہمارے معمولات، آج ہمارے معاملات، آج ہمارے شب و روز کیا اس سے لگتا ہے کہ ہم امتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور ایک بات جو ان سینکڑوں پروگرامز میں بار بار ہم نے ذکر کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی 23 برس کی محنت ایک بامقصد کام کے لیے تھی، اور وہ مقصد تھا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑا جائے، دعوت دین کا کام کرنا. جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام کس اعلیٰ ترین خدمت خلق کے لیے بھیجے گئے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر و کوشش کرنا، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانا. پھر نبی علیہ السلام کی 23 برس کی جد و جہد کا بیان تو ہو. طائف کی گلیاں بھی تو کبھی ذکر میں آئے، شعب ابی طالب بھی تو کبھی ذکر میں آئے، ہجرت کی راتوں کا ذکر بھی تو کبھی آئے، بدر کے میدان میں تلوار کا اٹھنا بھی تو یاد آئے، احد کے میدان میں نبی مکرم علیہ السلام کا لہو مبارک بہنا وہ بھی ذکر میں آئے، 70 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے بھی تو یاد آئے، کبھی پیٹ پر بننے والے پتھروں کا ذکر بھی تو آئے، کبھی ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے چلائی جانے والی کدالوں کا ذکر بھی تو ہو، کبھی 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کیے جانے کی سنت
بھی کا ذکر تو آئے تب قرآن کہتا ہے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو تہیہ کریں کہ سیرت کے جلسوں کے بعد ہم خود سیرت کا مطالعہ کریں گے اور سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اور نبی مکرم علیہ السلام کی 23 برس کی محنت میں اپنا حصہ ڈال کر واقعتاً سچے امتی بننے کی کوشش کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں، مبارک محفلیں، یہ اصل میں ہماری سعادت کا ذریعہ ہیں۔ رسول اللہ کے منصب میں، ان کی توقیر میں، ان کی عزت میں، ان کے مقام و مرتبے میں ہمارا ذکر، ہماری توصیف بیان کرنا ایک رتی کا اضافہ بھی نہیں کر سکتی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اللہ نے جس کے ذکر کو بلند کر دیا، ساری مخلوق مل کر اگر اس کے ذکر کو بلند کرنا چاہے تو ایک رتی بھی اسے بلند نہیں کر سکتی۔ یہ تو ہماری سعادت ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے دیتا ہے کہ ہم رسول اللہ کا ذکر کریں، لیکن ذکر کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ذکر کریں، اٹھیں اور چلے جائیں۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی میں کوئی تبدیلی نظر آنی چاہیے جو نہیں آتی، کوئی سنت جو ہے اسے زندہ ہو جانا چاہیے، اور ایسے بڑے پیمانے پر اس کا انقلاب برپا ہو جانا چاہیے کہ لوگ محسوس کرنے لگیں کہ اس والے ربیع الاول نے ہماری زندگیوں میں یہ تبدیلی پیدا کر دی کہ ایک سنت جو ہے وہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ ایک اور پہلو سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں مغربی ممالک میں نبی مکرم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کے رویے اختیار کیے گئے، اس پر امت نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ بابرکت بات ہے، یہ مثبت بات ہے، یہ پازیٹیو بات ہے اور لازمی بات ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہماری غیرت دینی کا تقاضا ہے، ہماری حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کوئی اس طرح کی بات اٹھے تو ہم اپنے جذبات کا پرامن انداز سے اظہار کریں اور اجتماعی سطح پر کریں، اور یقیناً امت نے اس کا اظہار کیا۔ جہاں حضور کی محبت کا یہ تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں حضور کی محبت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ تم نے امتی ہونا ثابت کیا کہ تم امتی ہو، اور تم نے اپنی غیرت کا اظہار کیا۔ اب تم واقعتاً سچے امتی بھی بن کر دکھاؤ کہ جس ذات پر تم یہ باتیں کرتے ہو اس ذات کا کردار تو دیکھو، ان کا معاملہ تو دیکھو، ان کی تعلیمات کو تو دیکھو۔ اب کیسے دیکھے گی دنیا جب نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہی کبھی خیانت کرتے ہوں، کبھی وعدہ خلافی کرتے ہوں، کبھی جھوٹ بولتے ہوں، کبھی گالیاں دیتے ہو؟ 4 منافقین کی نشانی ہے نا یہ بات، 4 باتیں منافقین کی نشانی ہے۔ کبھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہوں، کبھی وہ نمازیں ضائع کرتے ہوں، کبھی وہ ماں باپ کا دل دکھاتے ہوں، کبھی وہ وراثت کے معاملات میں گڑبڑ کرتے ہوں، کبھی وہ مال حرام کماتے ہوں، کبھی ان کے ملکوں میں شراب کی اجازت دے دی جاتی ہو، کبھی ان کے ملکوں کے اندر جو ہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی پرمیسیبلٹی کے قوانین نافذ کر دیے جاتے ہوں۔ تو ہم کس منہ سے دنیا کے سامنے دین کی صحیح تصویر پیش کریں گے؟ تو جہاں عقیدت اور محبت کا اظہار ضروری، وہیں عمل اور سنت کا عمل سے اظہار ضروری، اور لایا ہوا دین نبی مکرم علیہ السلام کا اس کا دنیا کے سامنے پیش کیا جانا، یہ بھی ہمارا فرض اور ذمہ داری بنتی ہے۔ تب واقعتاً ہم سچے امتی قرار پائیں گے۔ ناظرین مطلب ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے تو کہاں تک جاتی ہے، اور اس لیے جانا چاہیے کہ یہ وہ کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، جو مجھ سمیت یہ کام بہت کم لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ نہیں کرتے۔ رسول اللہ کی امت میں بہت ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے آج یہ دین مبین جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور سنتوں کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن میجورٹی ہم میں سے ایسی ہے جو یہ سب کچھ نہیں کرتی۔ جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم نہیں کرتے، اور جو کام ہم سے لازم، جن کے بارے میں ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، وہ کام ہم خوب کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، عقیدت کا تعلق اس بات سے ہے کہ جس سے عقیدت کا اظہار کیا جائے اس کی اتباع بھی کی جائے، اس کی اطاعت بھی کی جائے۔ میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں۔ میں کوئی بہت وہ نہیں کہ صاحب آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ میں اس پہ سب پہ عمل کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے آدمی کو، بعد میں باہر کرنا چاہیے۔ کسی ایک سنت پر عمل کرنے کا عہد کر لیں ہم، ایک سنت پہ اگر ایک آدمی عہد کر لے کہ جی میں جو ہے وہ لوگوں کی مدد کروں گا، کسی نے کہا یہ رسول اللہ کی سنت تھی کہ وہ پاگل عورت کی مدد کیا کرتے، تو اگر مجھے کوئی ایسے لوگ ملیں گے جو ذہنی طور پہ معذور ہوں گے تو میں سنت سمجھ کے ان کی مدد کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔
تو بات یہ ہو رہی تھی یہ ساری چیزیں جو ہے نبوت سے پہلے کی تھیں. اور ایک واقعہ آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کی چکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مجھے یاد آ رہا تھا. غلام ہے. بالکل. اور آپ دیکھیے نبی مکرم علیہ السلام ان کے پاس خود تشریف لے جاتے ہیں. ایک تو تھا نا کہ کنیزیں آ کر آپ کو بتاتی ہیں، یہ آغاز وحی کے بعد کی بات ہے. اس سے قبل کی بات کیا ہے کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، تو اللہ کے پیغمبر ان کے پاس تشریف لے جاتے. اور کبھی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بلال تم آرام کر لو، تم چکی پیستے پیستے تھک گئے ہوگے تو میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں. تو آپ سمجھے کہ بلال کو تو جیت لیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. اور یہ وجہ ہے کہ پھر بلال ایمان بھی لاتے ہیں اور ساری مشقتیں برداشت کرتے ہیں. خون کی الٹی ان کے منہ سے آتی ہے، تپتی ریت پر ان کو لٹایا جاتا ہے، سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا ہے، مگر زبان پر الفاظ ہے احد احد، ایک اکیلا تنہا اللہ سبحانہ وتعالی جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کا وہ طرز عمل کہ دلوں کو جیتا ہے نبی علیہ السلام نے. تو وہ پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میسر آئے کہ جو جان دینے کو تیار ہیں، کلمہ چھوڑنے کو تیار، جان دینے کو تیار ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کو تیار بالکل نہیں. اور پھر وہ واقعہ بھی ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں، تو وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ابو جہل نے کچھ لوگوں سے اونٹوں کا سودا کیا ہے، کسی سے اونٹوں کا سودا کیا. کمزور آدمی تھا، ضرورت مند تھا، اونٹ بیچ رہا تھا. ابو جہل نے سودا کر لیا لیکن اونٹ لے گیا اور پیسے واپس نہیں کیے. یہ آدمی جب بہت مجبور ہو گیا اور ظاہر کمزور تھا، اور ابو جہل تو بہت طاقتور اور اپنے وقت کا ایلیٹ طبقے سے تعلق رکھتا تھا. یوں سمجھ لیجئے آج کی زبان میں چودھری تھا اپنے وقت کا بھائی، اس سے کون پوچھ کر سکتا. یہ آدمی مظلوم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کے کہا کہ ابو جہل نے مجھ سے اونٹ خریدے، میرا معاوضہ نہیں دیا، آپ دلوا دیجئے. جی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اس مظلوم کی داد رسی کے لیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے ابو جہل کے پاس اور اس شخص کا، اس مظلوم کا مقدمہ رکھا اور اس نے کچھ سختی کرنا چاہی. ابو جہل نے کچھ سختی کرنا چاہی اور یکدم اس کا جو ہے وہ چہرہ، اس کا رنگ بدل گیا اور اس کو اس مظلوم کا حق دینا پڑا. بعد میں لوگوں نے کہا کہ تیرا چہرہ ایسا کیوں ہو گیا، آخر ایسی کیا بات آ گئی. تو بعض ایک روایت میں ذکر اس طریقے پر آتا ہے کہ مجھے تو بڑی سی کھائی نظر آنے لگی کہ میں اس میں گرا دیا جاؤں گا، یا مجھے کوئی ایک ایسی مخلوق سی نظر آئی کہ جو مجھے کھا جائے گی. ایک دو روایت اس بارے میں ذکر کی جاتی ہیں. حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ روب اس پر قائم کر دیا اور نبی مکرم علیہ السلام اس شخص کی داد رسی کے لیے تشریف لے گئے. اس میں نقطہ کیا ہے؟ مظلوم کی داد رسی کے لیے بات ہونی چاہیے اور ظالم کے سامنے بھی ہونی چاہیے، اور ظالم کے سامنے ہونی چاہیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ مبارک فرمان بھی ہے کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے یا سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. یہ جو آج ہم نے سمجھا نا کہ بس دو چار باتیں کر لی، ہم نے سمجھا کہ حق کے تقاضے پورے ہو گئے. نہیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی، ظالم کے سامنے بھی آواز بلند کرنا، اس کو ظلم سے روکنے کے جو حدیث شریف بارہا ہم نے پیش کی ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ آتا ہے، ظالم کی مدد کرنا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دینا یہ ظالم کی مدد ہے. تو مدد یہ بھی خدمت خلق ہے، یہ بھی خدمت خلق ہے. دنیا مری جا رہی ہے ظالموں کے ظلم سے. آج معاشرے میں معاشرہ جو ہے وہ عدل سے دور اور ظلم کی کھائی میں گرا ہوا ہے. قدم قدم پہ ظلم ہو رہا ہے. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا، جائز چیزوں کو نظر انداز کر دینا، مطلب کسی چیز کو اپنے مقام پہ نہ رکھنا ظلم ہے. اور عدل یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھ دیا جائے، حقدار کو اس کا حق مل جانا چاہیے، مظلوم کی دادرسی ہو جانی چاہیے. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عدل سے بہت دور ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ کی وہ صورت گری ہو گئی ہے کہ جس کے سنوار کی صورت اس لیے نظر نہیں آتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتے. جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی معاشرہ اللہ بنا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمراں بھی ہوں گے. جی، یہ نیچے والے اوپر والوں پر تو بڑی باتیں کرتے ہیں، کامنٹس پاس کرتے ہیں، یہ نیچے والوں کا ریفلیکشن ہی اوپر آ رہا ہے. کیا میں نے ابتدا میں جو ذکر کرنا چاہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 4 علامات ہیں. بخاری شریف میں 3 کا ذکر آتا ہے، مسلم شریف میں 4.
بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دے۔ کیا یہ آج ہمارا قومی مزاج نہیں بن چکا؟ جی جی، جو نمائندے اوپر بیٹھ کے، وہ بھی سب نہیں کئی ایک، سب نہیں کئی ایک، وعدہ وہ خلاف ورزی کرتے، عہد کر کے آتے ہیں، حلف لے کر آتے ہیں، حلف لے کر آتے ہیں اور خدا کو حاضر و ناظر جان کے حلف لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا حلف ہے، کبھی پڑھ کر سنا تو دیا جائے تو پتہ چلے۔ اللہ سے وفاداری کسی پروگرام میں سنا دے اور نظریہ پاکستان سے وفاداری، یہ وفاداری کا عہد کر کے وہ آ کے بیٹھتے ہیں، وعدے وہاں توڑے جاتے ہیں، خیانت وہاں کی جاتی ہے، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالم گلوچ، سب نہیں کئی ایک، میں ضرور کہوں گا کئی ایک کئی مزاج بن چکا ہے۔ یہی نیچے حال ہے، یہی اوپر حال چلا آ رہا ہے۔ تو اعمالکم اعمالکم، یہ ہمارا کیا دھرا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہوں گے۔ ہم خود بدلنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے اوپر سے کوئی تبدیلی لے کر آ جائے۔ عجیب بات ہے۔ صحیح بات ہے۔ اصل اب یہ مسئلہ ہے کہ اوپر جو کچھ ہو رہا ہے ہوا کرے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسئلہ یہ کہ میں اگر تبدیل ہو جاؤں، میں مکلف نہیں ہوں سب کو تبدیل کرنے کا، کوشش میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ ذمہ داری تو انبیاء کرام کو بھی نہیں دی گئی۔ جی، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی علیہ السلام آپ نصیحت کیجئے۔ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام اس سے جبر کر کے منوانے والا تو نہیں ہے، آپ کو پہنچانے آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے۔ اچھا، انبیاء نے بھی محنتیں کی، لوگوں نے قبول نہیں کیا، لوگوں کا اپنا قصور، تو لیکن بات کیا چلی تھی، میں اپنے اوپر تو اختیار رکھتا ہوں نا، اپنے اوپر اختیار ہے، اچھا خود لیکن تو مسئلہ تبدیل کیا ہو ہے، جاؤں۔ میں انتظار کروں کہ آپ سیدھے ہو جائیں، ہاں۔ اور آپ اچھا، ہمیں اپنے اعمال سے زیادہ لوگوں کی فکر لگی رہتی ہے۔ لوگ تبدیل نہیں ہوتے، بھائی لوگ نہیں ہوتے نہ ہوں، میں تبدیل ہوا ہوں یا نہیں ہوا، میں نہیں تبدیل ہو رہا۔ وہ کہا نا کہ your action should speak louder than your words۔ ہم 10,000 جملے جو ہے وہ کس رہے ہوتے دوسروں کے اوپر، تبدیل ہو جاؤ، لیکن ہمارا عمل ثبوت پیش نہیں کر رہا ہوتا۔ چھٹاک بھر وزن، چھٹاک بھر عمل کا وزن ٹنوں بھر واس سے بھاری ہوتا ہے۔ چھٹاک بھر عمل کا وزن جو ہے نا وہ ٹنوں بھر واس سے بھاری ہوتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ میں دوسروں کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ وہ بدل جائیں، اب ہر بندہ اسی انتظار میں ہوگا تو کون تبدیل ہوگا؟ نہ تبدیل نہیں ہو سکتے نا۔ اب سب مسئلہ یہ، ہم سب چاہتے ہیں روشنی ہو، روشنی ہو، روشنی ہو، اندھیرا بہت برا ہے، بھائی روشنی ہونی چاہیے۔ کوئی ایک آدمی بڑھ کے سوئچ تو آن کرے، جی جی، پہلا چراغ تو جلائیں۔ بالکل، میں تو جلوں پہلے، اپنے حصے کا چراغ تو جلائیں، اپنے حصے کا چراغ تو جلائیے۔ اگر میں جل گیا تو میری روشنی سے، وہ چراغ سے چراغ جلانا تو پھر بہت آسان ہوتا ہے۔ جی، تو آج ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم انگلیاں نہ اٹھائیں دوسروں کی طرف، ذرا اس طرف اٹھا لیں، اس طرف، اور جتنا ہم دوربین لگا کر اور کیمرے لگا کر اور پتہ نہیں کیا کیا لگا کر دوسروں کو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اپنی طرف توجہ کر لیں، انشاءاللہ دوسرے مجھے اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے، اور اپنے بارے میں مجھے خیال آئے گا کہ میاں پہلے اپنی فکر کر لو۔ یہاں سے شروع ہوگا۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ معاشرے میں ہمیں محنت نہیں کرنی وہ بھی ہمارا فرض ہے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اصلاح کا کام، بہتری کا کام، سب کچھ کرنا ہے، مگر اس کا آغاز میری اپنی ذات سے ہونا چاہیے۔ یہ خدمت خلق کا سب سے پہلا مستحق میں خود ہوں، خدمت خلق کا سب سے پہلا مستحق میں خود ہوں۔ تو ناظرین محترم، یہ ہے کہ دوسرے مظلوم ہیں، ان کی دادرسی کرنی چاہیے جس حد تک بھی کر سکتے ہیں۔ وہ رسول اللہ نے کہا نا کہ برائی جو ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، برائی جو ہے اس کا بزور طاقت جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو بزور زبان جو ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو تو کم از کم دل میں تو برا سمجھیں اسے۔ ہماری مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے چیزوں کو دل سے بھی برا سمجھنا چھوڑ دیا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی، یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے اور یہ خدمت خلق کا بھی تقاضا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے منکر کو، بدی کو دیکھے، اپنے ہاتھ سے بدل دے کے الفاظ، روک دے نہیں، یغیر، تغیر، بدل دے اس کو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت اور کیپیسٹی نہیں، اپنی زبان سے بدلنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو اپنے دل سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے۔ لیکن ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور دوسری روایت وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔
اگر آج ہم نے کمپرومائز اتنا کر لیا کہ برائی برائی نہ لگے تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پھر تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. پتا چلا کہ جہاں ہاتھ کی طاقت ہو ہاتھ سے بدل دینا ایمان کا تقاضا، ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے بدل دینا ایمان کا تقاضا. اور اگر زبان پر بھی تالے لگا دیے گئے تو دل میں برائی کو برا جانا جائے اور اس کو بدلنے کا ارادہ رکھا جائے. اگر دل میں بھی برائی کی برائی نہیں ہے تو پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر. اللہ یہ حافظ ہے. پھر تو ناظرین محترم ہمارا سب کا. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات جو ہے وہ خدمت خلق کے حوالے سے، اور معاشرہ جو ہے وہ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوتا ہے کہ ہم خدمت کے مفہوم کو صرف یہ سمجھتے ہیں کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو 4 پیسے دے دیے، خدمت ہو گئی. خدمت کا مفہوم اس سے بہت آگے کا ہے. کیا میرے دل میں دین کے لیے حمیت ہے؟ کیا میرے دل میں نبی مکرم علیہ السلام کی ناموس کے لیے حمیت و غیرت ہے؟ کیا میرے دل میں اجازت دیجیے گا ناموس الہی کے لیے؟ ایگزیکٹلی. ناموس الہی کا مطلب کیا ہے؟ شاید نئی اصطلاح لگ رہی ہوگی ہمارے بعض ساتھیوں کو یا ہمارے ناظرین کو. نبی علیہ السلام کی ناموس تو ہمارے ایمان کا حصہ. ناموس الہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو اور مجھے غیرت نہ آئے تو سنیے. ایک حدیث ہم نے کئی مرتبہ پیش کی ہے، اہل علم بیان فرماتے جمعے کے خطبات میں بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہقی شریف میں روایت ہے، اللہ رب العالمین نے فرشتے کو، ایک روایت ہے جبریل امین کو حکم دیا فلاں فلاں بستی کو تباہ کر دو، برباد کر دو. عرض کی یا اللہ تیرا ایک بندہ ہے وہاں جس سے پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ اکبر. جبرائیل کیا گواہی دے رہے بندے کے بارے میں، اتنا عبادت گزار، پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اس پر عذاب دو، بستی کو دے مارو، پھر بستی والوں کو عذاب دینا. کیوں؟ ہماری نافرمانیاں ہوتی رہیں، ہمارے احکامات ٹوٹتے رہے اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہ ہوا. یہ اپنی انفرادی نمازوں میں، معاملات میں، نیکیوں میں لگا رہا. اپنی عبادت، اپنی تبلیغیں، اپنے معاملات، اپنے جلسے، اپنی تقریریں، اپنے وعظ. دنیا میں قیامت آ رہی ہے اور میں بیٹھا عبادت کر رہا ہوں. تو ہماری نافرمانیاں ہوتی رہیں اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہ ہوا. ڈاکٹر صاحب میں یہ مثال اکثر دیا کرتا ہوں، یہ اسمارٹ فون ہے اور یہ گلاس ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں یہ مثال دیا کرتا تھا، میں یہ مثال دیتا ہوں. میرے گھر میں ایک گلاس ٹوٹتا ہے، ہم سب جنرلائز کر کے بات کر رہا ہوں، ہمیں غصہ آتا ہے نا اپنے پیارے سے لخت جگر پر، حالانکہ 100 روپے کا بھی نہیں ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ ہم اس کی پٹائی لگا دیتے ہیں. لیکن کسی نے کہا نہیں یہ تو 100 روپے کا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کوئی، میں نہیں بتا رہا کتنے کا، ہزاروں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس اسمارٹ فون کی اگر اسکرین ٹوٹے تو اب زیادہ غصہ آئے گا نا. تو کیا آج اللہ کے احکامات کی حیثیت ہمارے نزدیک گلاس جتنی بھی نہیں، ہمارے نزدیک اسمارٹ فون کی اسکرین جتنی بھی نہیں کہ یہ ٹوٹے تو چہرے کا رنگ تبدیل، یہ ٹوٹے تو لخت جگر پر غصہ، یہ ٹوٹے تو مار دھاڑ کر دیں اپنی اولاد کی، اور اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی. کہاں ہے ہماری غیرت؟ کہاں ہے ہماری حمیت؟ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور آج اگر گناہوں کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، برائی کو اگر ہم برائی بھی نہیں سمجھتے، تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے اس کے بعد تو رائی کے برابر بھی دل میں ایمان موجود نہیں ہے. اور عرض کرنے دیجیے گا آپ کی اجازت سے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ انور کب سرخ ہوتا؟ جی جب اللہ کا کوئی قانون ٹوٹتا. بس اما عائشہ فرماتی ہیں، میرے اور آپ کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذاتی امور میں کسی سے کبھی بدلہ انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا تو سب سے زیادہ غصہ اللہ کے پیغمبر کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عین سنت رسول ہے، یہ عین سیرت النبی کے تقاضے ہیں کہ آج گناہوں پر ہمارے چہرے سرخ ہونے چاہیے، آج نافرمانیوں پر ہمیں کڑن ہونی چاہیے، آج اللہ کے احکامات اگر توڑے جا رہے ہیں، پامال کیے جا رہے ہیں تو ہمارے چہرے کا رنگ اظہار تو کرے کہ ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہمارے اندر غیرت اور حمیت موجود ہے. پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہوتا. آپ کو سب سے زیادہ غصہ آتا جب اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑے جاتے. کہاں ہے آج امتی؟ کہاں ہے آج امتیوں کی غیرت؟ کہاں ہے آج امتیوں کی حمیت؟ کہاں ہے آج امتیوں کے جذبات کہ جہاں شریعت کے احکامات توڑے جا رہے؟ اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. کہاں کہاں چہرے سرخ ہوتے ہیں، کہاں کہاں غیرت جاگتی ہے؟ نہیں جاگتی تو اللہ کے دین کے احکامات کے لیے نہیں جاگتی. بہت بڑا سوال نشان اندر ایمان کا جائزہ اور امتی ہونے کے دعوے کا جائزہ لینے کی شدید ضرورت ہے. اب سیرت النبی کا بنیادی پیغام یہی ہے ناظرین محترم
جو میں اپنے آپ کو شامل کر کے شیئر کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ بھی اپنی جگہ، یہ جو تقریر ہو رہی ہے یہ بھی اپنی جگہ، یہ جو واعظ ہو رہے ہیں یہ بھی اپنی جگہ، لیکن ان سب چیزوں سے کوئی تبدیلی آ نہیں رہی اور آ نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گفتار کا غازی بننے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم کردار کے غازی نہیں بنیں گے۔ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں ہم ان کے حقیقی امتی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کسی نہ کسی سنت کو زندہ رکھنا پڑے گا۔ کسی سنت کا مطلب ہمیں ساری سنتوں کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں ہر آدمی اگر ایک ایک سنت پر عمل کرنا شروع کر دے، معاشرے میں یکلخ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور پورا معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو معاشرے میں لوگ روتے پھر رہے ہیں، حلف الفضول، جو ہم حلف الفضول کی جو بات کرتے ہیں، معاشرے میں لوگ رو رہے ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، چوری بڑھ گئی ہے، رشوت بڑھ گئی ہے، بے ایمانی ہونے لگی ہے، حق تلفیاں ہو رہی ہیں، تاجر جھوٹ بول بول کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور سرکاری ملازمین جو رشوتیں لے لے کے تباہ کر رہے ہیں، تو بھائی اس کے لیے کوئی حلف الفضول ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کی طرح ان ناانصافیوں کے خلاف مل جل کے سارے لوگوں کو ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہیے کہ جہاں لوگ یہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ایک بڑا احتجاج ہمارے خلاف ہو سکتا ہے۔ جی، یعنی اللہ کرے کہ وہ سسٹم ہمارے ہو نا، ایک چور ہاتھ اٹھائے چوری کرنے کے لیے تو اس کو یہ خوف، یہ ڈر رہے کہ 2 ہاتھ میرے ہاتھ کو کاٹنے کے لیے بھی تیار موجود ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی شریعت کا حکم نافذ ہوگا تو جان بھی محفوظ ہوگی، مال بھی محفوظ ہوگا، عزت اور آبرو بھی محفوظ ہوگی۔ ہم روتے ہیں کبھی موٹر وے کے اوپر معاملات ہو جاتے ہیں، ہم روتے ہیں کبھی گھروں کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں، ہم روتے کبھی ہوائی جہاز میں معاملات ہو جاتے ہیں، ہم روتے ہیں کبھی دن دہاڑے جو ہے وہ عزت پامال ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ آج ہمارے ملک اس میں کی سزا کہاں ملی؟ زنا کی سزا کا نفاذ کس نہیں کو ہے۔ ملی سزا؟ جی، آج ہم روتے ہیں کہ گھروں سے چوریاں ہو جاتی ہیں اور دفاتر سے چوریاں ہو جاتی ہیں، دن دہاڑے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ڈاکوؤں کے لیے، فسادیوں کے لیے قرآن سزا بیان کرتا ہے، چوروں کے لیے قرآن سزا بیان کرتا ہے، آج وہ ہم نے نافذ نہیں کی۔ ہم روتے ہیں کہ لاشوں کے لاشیں اٹھانے پڑ رہے ہیں، بڑی مظلومانہ داستانیں ہوا کرتی ہیں، کبھی لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، غائب کر دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، کبھی دن دہاڑے مار دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کیوں؟ آج وہ اللہ کا حکم شریعت کا نافذ نہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے زندگانی ہے قصاص کے حکم میں۔ ایک قاتل بھی 100 مرتبہ سوچے گا اگر میں قتل کروں گا کسی کو تو کل میری گردن اڑائی جائے گی۔ ایک چور بھی 100 مرتبہ سوچے گا اگر میں چوری کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو میرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا جائے گا۔ ایک زانی 100 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں نے زنا کیا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑوں کی سزا، شادی شدہ ہے تو رجم کی سزا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا۔ یہ سزاؤں کا خوف ہی ہے جو قاتل کو قتل کرنے سے، چور کو چوری کرنے سے، زانی کو زنا کرنے سے روکے گا، تب لوگوں کی جان، مال، آبرو محفوظ ہوگی انشاءاللہ۔ معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو نظر انداز کرنے کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نحوست ہے اپنے دین کو ایک سائیڈ میں رکھ دینے کی۔ اگر ہم میں سے سارے لوگ مل کر یہ عہد کریں کہ رسول اللہ نے جو معاشرہ قائم کیا تھا، سیرت النبی کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ رسول اللہ کی سیرت کے مطابق جو ہے اپنے معاشرے کو، اپنے کردار کو، اپنے عمل کو تشکیل دیا جائے، اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی کو برائی تو سمجھیں۔ اگر جب تک ہم برائی کو برائی سمجھیں گے، 100 مرتبہ کوئی اگر ہمیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا، ترغیب دے گا کہ بھئی ایسا کرو، تو میں اندر سے میرا دل کہے گا کہ نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہر آدمی نے یہ کہنا شروع کیا یار یہ کام میں نہیں کر سکتا، بھئی یہ رشوت کا معاملہ میں تو نہیں لے سکتا، یہ معاملہ ناجائز ہے میں تو نہیں کر سکتا، اگر یہ آواز بھی اندر سے آنے لگی تو بھی بہت سی چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گا۔ بالکل صحیح بات ہے، یعنی کوئی تو سٹیپ لینا۔ کوئی سٹیپ، یہ اسٹیپ بہت معمولی سا سٹیپ ہے، میں نہیں کر سکتا یہ کام، تو اب اس سے زیادہ آگے تو پروگرام بھی میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وقت ہی ختم ہو رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں بات کریں گے آگے۔ جو میں شعیب صاحب سے کہوں گا آج کی حدیث جو ہے وہ ہدیہ کر دیں، پھر چلتے ہیں آپ سے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، سوائے وہ جس نے انکار کر دیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کس نے انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج اسی حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ کے اگلے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.